ایک دفعہ کا ذکر ہے، داروغہ جی اپنے کمرے میں دن کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک دن گاؤں کا گشت کرنے نکلے۔ جو ہی وہ گھر سے نکلے، ان کو ہر چیز کچھ عجیب لگی۔ سب سے پہلے انہیں کچھ جانور نظر آئے جو ایک جگہ بالکل ساکت تھے، وہ بالکل بھی ہل نہیں رہے تھے۔ داروغہ جی بہت حیران ہوئے اور آگے چل پڑے۔ کچھ ہی آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے درختوں پر ساکت بیٹھے تھے، نہ اڑ رہے تھے اور نہ ہی ہل رہے تھے۔ داروغہ جی کو دل میں ذرا خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا، جا کے گاؤں کے لوگوں سے اس معاملے پر بات کرتا ہوں کہ آخر یہ چکر کیا ہے، مجھے ہر چیز ساکت کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں ببن میاں کی دکان نظر آئی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ دکان پر پہنچے اور فوراً بولے، ببن میاں، ارے ببن میاں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا تمہیں بھی ہر چیز ساکت لگ رہی ہے؟ یہ بولے ہی تھے کہ ببن میاں بھی خاموش نظر آئے، کچھ بھی نہ بولے۔ داروغہ جی بولے، ببن، بولو ببن، کیا ہوا ہے؟ لیکن ببن میاں خاموش کسی بت کی طرح کھڑے تھے۔ داروغہ جی وہاں سے حیرت زدہ ہو کر آگے کی طرف چل پڑے۔ تھوڑا آگے انہیں ددو اور چمپک کھڑے نظر آئے۔ داروغہ جی چمپک کو پکارتے ہوئے بولے، ارے چمپک، ارے بولو چمپک۔ لیکن ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بھی خاموش کھڑے ہیں۔ داروغہ جی بہت پریشان ہوئے، سب کو باری باری ہلانے لگے۔ ارے بولو چمپک، کیا ہوا ہے؟ ددو جی آپ ہی کچھ بتائیں۔ جب کوئی نہ بولا تو داروغہ جی آگے کو بڑھے۔ رجو چچی، للہ، ڈھولو، چھوٹو سب ہی ایک جگہ ساکت کھڑے تھے، جیسے بات کرتے کرتے ایک دم رک گئے ہوں۔ داروغہ جی بہت زیادہ ڈر گئے، اور جب ان کو لگا کہ پورا ہی گاؤں، جانور، پرندے، انسان سب ہی ایک جگہ رک گئے ہیں، تو ان کو محل کا خیال آیا۔ وہ محل کی طرف تیز تیز جانے لگے اور حیران و پریشان سوچ رہے تھے کہ اب کس سے مدد مانگوں، کیونکہ یہاں تو کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ سب نہیں ہل رہے تو میں کیوں ہل رہا ہوں؟ یہ سب کس نے کر دیا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ جو ہی محل میں داخل ہوئے، سب سپاہی بھی اسی حالت میں تھے، یہاں تک کہ پودے بھی پتھر بن چکے تھے۔ وہ دوڑے اور محل کے اندر جا کر دیکھا، ملکہ اور شہزادی کھانے کے میز پر بت بنی بیٹھی تھیں، اور یہ دیکھنا تھا کہ داروغہ جی کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور چلائے، یہ کیا ہو گیا؟ ارے کوئی تو بولو۔ قریب ہی رادہ بیٹھی پڑ رہی تھی، کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ شاید آپ خواب میں ڈر گئے ہیں، میں پانی لاتی ہوں۔ داروغہ جی بولے، نہیں نہیں میری بچی، پانی نہیں، بس بہت برا خواب دیکھا ہے، یہ مجھے فوراً ددو کو بتانا چاہیے۔ داروغہ جی یہی کہتے ہوئے باہر نکل گئے اور ددو کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ددو ان کو گھر کے دروازے کے پاس ہی مل گئے، کہنے لگے، ارے داروغہ، کیسے آنا ہوا؟ آؤ اندر بیٹھو۔ داروغہ جی بولے، ددو میری بات سنے ذرا، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، ہر چیز ساکت ہو گئی تھی، پرندے کیا تو جانور کیا، انسان بھی، سب بت بنے پڑے تھے۔ ددو بولے، رکو رکو، آرام سے سب کچھ بتاؤ، سانس تو لے لو پہلے۔ پھر داروغہ جی رکے، ذرا سانس لی اور ددو کو آرام سے سارا خواب سنا دیا۔ ددو بولے، بڑا ہی عجیب خواب ہے، اس کے پیچھے تو کوئی راز ضرور ہو سکتا ہے، شاید یہ گاؤں کی بقا کے لیے کوئی اشارہ ہو، راجا جی کو ضرور یہ خواب سنانا چاہیے۔ داروغہ جی بولے، ہاں میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ جی محل کی طرف چل پڑے۔ محل پہنچے تو دیکھا گھوڑا تیار تھا،
شاید راجا جی کہیں جانے والے تھے۔ داروغہ جی بولے، راجا جی بہت برا خواب دیکھا ہے، سب لوگ بت بن گئے تھے، انسان بھی، پرندے بھی، سب لوگ۔ راجا جی بولے، داروغہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہیں سوتے ہوئے اٹھ کر ادھر تو نہیں پہنچ گئے؟ خواب میں چلنے والی بیماری لگ رہی ہے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، دوسرے گاؤں دعوت پر جانا ہے ہم نے۔ گاؤں کا خیال رکھیے گا، جلد ہی ہم لوٹ آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے راجا جی باہر کی طرف چل پڑے اور سپاہی بھی ان کے پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ داروغہ جی کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی پاگلوں والی حرکت کر دی ہو۔ داروغہ جی خود ہی شرمندہ ہونے لگے۔ کچھ دیر تو انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے اور پھر سر جھٹک کر واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے اور داروغہ جی بھی اپنا خواب بالکل بھول گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن صبح ہی صبح یوں لگا کہ ہر طرف بادل چھا رہے ہیں۔ پہلے تو نظارہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو نہر کے پاس بیٹھے بادلوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں کا رنگ بدلنے لگا۔ ڈھولو بولا، چھوٹو دیکھو، بادل تو پہلے کالے یا سفید ہوتے تھے، آج تو مجھے سرخ بادل لگ رہے ہیں، کیا تمہیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ چھوٹو بولا، ہاں بادل تو واقعی سرخ لگ رہے ہیں، چلو جلدی سے گھر چلتے ہیں، یہ تو بڑا کچھ عجیب سا موسم لگ رہا ہے، یوں نہ ہو آندھی آ جائے، کہیں تم اڑ ہی نہ جاؤ۔ چھوٹو تو ڈھولو کو چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دونوں جلدی گھر کی طرف جانے لگے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایک پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا ان کے پاؤں میں آ گرا۔ چھوٹو بولا، ارے کتنا پیارا پرندہ ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے فوراً سے پرندے کو اٹھا لیا، لیکن پرندہ مرا ہوا تھا۔ ڈھولو بولا، چھوڑو اسے، چلو جلدی گھر چلیں۔ وہ دونوں فوراً سے گھر پہنچے اور ددو کو ساری بات بتا دی۔ ددو بولے، بچوں تم گھر میں رہو، گھر سے باہر ایک قدم تک نہ رکھنا، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ ددو باہر نکلے تو بہت لوگ جمع تھے، سب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیسے بادل ہیں۔ عجیب سے سرخ رنگ کے بادل پورے سنک گڑھ پر چھائے تھے۔ ددو سیدھے محل پہنچے اور راجا جی کو سرخ بادلوں کے متعلق بتایا۔ راجا جی کافی پریشان ہوئے اور باہر نکلے۔ شہزادی اور ملکہ بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل کر بادل دیکھنے لگیں۔ اتنے میں ایک مردہ پرندہ گر کر محل کے دروازے کے ساتھ آن لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سب خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہو۔ ددو بولے، گاؤں میں بھی پرندے گر رہے ہیں اور تقریباً تمام پرندے مردہ ہیں۔ اتنے میں داروغہ جی بھی محل پہنچ گئے اور بتایا کہ رجو چچی کی سب مرغیاں آج مر گئی ہیں اور چمپک کی بکریاں بھی بیمار ہیں۔ راجا جی بولے، اس سب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آخر یہ اچانک سنک گڑھ پر کیسی مصیبت آ گئی ہے؟ اتنے میں سخت آندھی جیسی ہوا چلنے لگی، درخت اور پودے تو جیسے بس اکھڑنے ہی والے تھے۔ راجا جی نے حکم دیا کہ سب لوگ گھروں کے اندر ہی رہیں، خاص کر بچوں کو تو بالکل بھی باہر نہ نکلنے دیں۔ سارا سنک گڑھ گھروں کے اندر جیسے بندی بن گیا۔ خوف و ہراس ہر طرف پھیل گیا۔ آندھی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لوگوں کو لگنے لگا جیسے اب وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ ددو اور داروغہ بھی بہت مشکل سے گھر تک آئے تھے اور اس کے بعد گھر سے نہیں نکلے۔ اسی انتظار میں رات چھانے لگی۔ لوگوں کے خوف میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ تمام رات سب لوگوں نے جاگ کر گزاری، کیونکہ جیسے ہی کوئی سونے لگتا آندھی مزید تیز ہو جاتی۔ دوسری صبح پہلے دن سے زیادہ خطرناک تھی۔
سرخ رنگ کے بادل تو جیسے ان کے گھروں کے اوپر ہی پہنچ گئے تھے۔ سب لوگ ہمت کر کے راجا کے محل پہنچے۔ ددو کہنے لگے، راجا جی، عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم ہمت کر کے آندھی چڑھنے تک گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ راجا جی کو ددو کی اس بات کا انتہائی دکھ پہنچا۔ راجا جی کہنے لگے، اس طرح ہم کیسے اپنا گاؤں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ کوئی اور حل سوچنا ہوگا۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک سے ناگ دیوی حاضر ہو گئیں اور کہنے لگیں، ہم اپنے ایک کام کے لیے پرستان گئے ہوئے تھے، واپسی پر ہم نے سنک گڑھ کی یہ حالت دیکھی ہے تو یہاں آ گئے۔ سبز چڑیل نے سارے گاؤں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ جادو کیا ہے، بہت بڑا منتر پڑا گیا ہے۔ مجھے یہ جادو توڑنے کے لیے کچھ وقت کا چلہ کرنا ہوگا، میں ابھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ناگ دیوی تو وہاں سے چلی گئیں اور سنک گڑھ کے لوگ ناگ دیوی کی کامیابی کا انتظار کرنے لگے۔ اسی طرح انتظار کرتے کرتے ایک اور دن بیت گیا۔ سب لوگ سمجھنے لگے کہ اس بار ناگ دیوی بھی چڑیل کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو سنک گڑھ چھوڑنے کے لیے سامان باندھنا شروع کر دیا، کیونکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جانوروں اور پرندوں کے بعد کہیں انسانوں کی باری نہ آ جائے۔ آخر شام کا وقت ہوا تو سرخ بادل چھٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ راج محل کی طرف نکل پڑے۔ وہ خوشی سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا ناگ دیوی اس بار بھی چڑیل کو ہرا چکی ہیں۔ آخر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ناگ دیوی بھی راج محل پہنچ گئیں اور خوشی سے بتانے لگیں کہ کالا جادو چھٹ چکا ہے اور اب سنک گڑھ کے باسی اس جادو سے آزاد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے راجا سے کہا کہ اس جادو کے بارے میں پہلے ہی یہاں کے ایک باسی کو اشارہ دیا گیا تھا، لیکن سنک گڑھ کے لوگ بھی ایسی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ راجا جی کہنے لگے، اس میں بھی شاید ہماری ہی غلطی ہے، کیونکہ داروغہ جی نے ہمیں خواب کے بارے میں آگاہ کیا تھا جو ہم نے شاید غور سے سنا ہی نہیں تھا۔ آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہماری اس مصیبت سے جان چھڑائی ہے۔ ہاں تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں کسی کا بھی فوراً مذاق اڑانے کی بجائے اس کی بات کو غور سے سن لینا چاہیے